अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरकश में आसिफ महमूद आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, रेमंड डेविस के ऊपर आज बात करेंगे और बहुत दिनों से उसके ऊपर बात की जा रही है और लोगों को एनिमल फार्म याद आ जाता है जॉर्ज ऑरवेल का, जिसने कहा था कि ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। हम भी किसी ऐसे ही दौर में ज़िंदा हैं जहाँ हमसे हमारे सियासतदान मोर इक्वल, हमारे सियासतदानों से हमारे फ़ौजी आमिर मोर इक्वल, और जब बात आगे बढ़ती है तो फिर इस कौम से अमरीकी मोर इक्वल। दो तीन सवालात हैं जो अपने रहनुमाओं के सामने हम रखेंगे। पहला ये कि क्या हमारी सियासी क़ुव्वतें हमेशा की तरह, दीगर तमाम मसाइल की तरह, ये मसला भी उठाकर अदालत के कंधों पर डालकर ख़ुद इससे जान छुड़ाना चाहती हैं? इस इशू के ऊपर जिस तरह कुछ अहले दानिश बात कर रहे हैं, जिस तरह कुछ कानूनदान बात कर रहे हैं, इस तरह खुलकर सियासतदान बात नहीं कर रहे। बहुत धीमे सिरों में राग सुनाई दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत कहती है हमने कोई दबाव नहीं डाला सूबाई हुकूमत के ऊपर, सूबाई हुकूमत इसी तरह बहुत धीमे धीमे सुरों में जो करेगी अदालत करेगी। अदालत तो करेगी और बिलाशुबह करेगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ मरकज़ी हुकूमत की भी हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत की भी हैं, और ये ठीक तरीके से पूरी होती नज़र नहीं आ रही। कुछ सफारती जंग भी लड़ी जाती है, कुछ आपको बात भी करना होती है पूरे कद के साथ। सिर्फ ये कह देना कि ये मामला अदालत में है और अदालत इसको देखेगी, क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से फ़रार है? जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब तशरीफ़ रखते हैं, मारूफ रहनुमा है, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सिद्दीकुल फारूक साहब, हर इशू के ऊपर हमारे सियासतदान बहुत खुलकर बात करते हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या ये बोझ भी आप सारे लोग, आप मरकज़ी हुकूमत मिल के अदलिया के ऊपर डालना चाहती हैं? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ महमूद साहब, आपने अपने प्रोग्राम का तारुफ जो कराया, जो आपने अपनी जिस राय का इजहार किया, मुझे उससे इख्तिलाफ है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत पंजाब की हद तक। और वो ये कि जनाब नवाज़ शरीफ ने भी कैटेगरिकली कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी, और अब हमारी पार्टी और हुकूमत के जो तर्जुमान हैं और लॉ मिनिस्टर हैं, वो बड़े दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का कानून सुपीरियर है, इसने कत्ल किए हैं और ये जेल की दाल खाएगा, और अगर फिर उसके बाद अदलिया इसको जो है वो बरी करती है तो वो अलग बात है। देखिए, ये कोई भी सूरत हो, मामला ये कानूनी का बनता है, वेदर वियना कन्वेंशन है या कोई और, इसका पासपोर्ट डिप्लोमेटिक है या ये खुद डिप्लोमेट था, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है या नहीं। उसी वियना कन्वेंशन का दूसरा आर्टिकल जब ये कहता है कि हीनस क्राइम में वो मुब्तला ना हो, फिर ये कि क्या किसी भी डिप्लोमेट को, एक्रेडिटेड डिप्लोमेट ही क्यों ना हो, उसे मासूम लोगों के कत्ल का क्या लाइसेंस दिया जाता है? यहाँ फिर इंसानियत कहाँ जाती है? मैं समझता हूँ चूँकि इस रेमंड डेविस के हवाले से मुतज़ाद बातें और मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं, अदालत ही बेहतरीन फोरम है जहाँ चूँकि इसने कत्ल किया है, FIR दर्ज हो गई है, गवाह मौजूद हैं, उसका अपना सेल फोन, उसकी बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं, अब अदालत ने फैसला। ठीक है, एक बात बताइए, ये एक अखबार ने, एक कौमी मौक़िर इंग्लिश अखबार है, उसने उस चैनल, एक दो तीन चैनल्स ने उसका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर जो वीज़ा लगा हुआ है वो सबको दिखा दिया है। इसके बावजूद अगर सिद्दीकुल फारूक साहब ये कहें कि आया वो डिप्लोमेट था या नहीं था, या ये कहा जाए कि ये मैटर सब जुड़े से हमें उसके ऊपर खुलकर बात नहीं कर सकते, ये मैटर सब जुड़े से हमें और मामलात में तो नज़र नहीं आता, बाकी मामलात के ऊपर तो सियासतदान खुल के बात करते हैं, यहाँ आके मैटर सब जुड़े के तकाजे याद आ जाते हैं, या बहुत वाज़े चीज़ें सामने आने के बावजूद कि वो सफारती उस कम्युनिटी नहीं है। जो जिस कंपनी का वो मुलाजिम शो किया अमेरिकन प्रेस रिलीज़ ने, वो कंपनी काउंटर पंच ने वाजे कर दिया है उसको कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अमेरिका में, उस नाम की कोई कंपनी, फ्लोरिडा में कोई उस नाम की कंपनी रजिस्टर ही नहीं है। उसके बाद ये कहना कि अगर वो है अगर वो नहीं है अदालत इसको देखेगी, मामला महज कानूनी नहीं है, मामला सफारती भी है और मामला हुकूमत की अपनी विल का भी है, वो नज़र नहीं आ रही। सारा बोझ अदालतों के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? अदालतें भी तो पाकिस्तान की हैं ना। ये भी तो हो सकता था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मुझे नहीं मालूम अगर इस्लामाबाद में होता तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करती, क्योंकि यहाँ तो 6-7 वाक़यात हुए हैं ऐसे, और उनमें वज़ीर दाखिला ने उन लोगों को छुड़वा दिया, फ़ोन किए, पुलिस ने छोड़ दिया और कहा कि कोई बात नहीं है। ये पंजाब में वाक़या हुआ है और आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पुलिस के लिए FIR भी दर्ज की, और हम इंशाअल्लाह 1 इंच भी इस मामले पर पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी अदलिया और अपने कानून का एहतराम करवा के छोड़ेंगे। ठीक,
ڈاکٹر ہمایوں صاحب، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے وزیر قانون نے کہا ہے کہ یہ جیل کی دال کھائے گا. آپ سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ان کے اس جذبے کی اور ان کے اس سٹینڈ کی تحسین کر سکتے ہیں؟ اگر یہ سچے دل سے کہہ رہے ہیں آصف صاحب، تو میں خیال میں میرے علاوہ تحریک انصاف نہیں پورے پاکستان ان کے ساتھ ہوگا. اگر یہ سچے دل سے کہہ رہے ہیں، بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں میں وہ رسم اذاں تو رہ گئی باقی، لیکن روح بلالی نہ رہی. ہم لوگ رسماً سب کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن ہم لوگ دل سے وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ رسمن کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے. آپ کو دلوں کے حال جاننے کا، تحریک انصاف کے پاس دلوں کے حال جاننے کا نسخہ کب سے آ گیا؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ اگر یہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا ابھی بھی ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا جو بھی ہے وقت بتائے گا. اگر وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ جو یہ کہہ رہے اور یہ ثابت قدم رہے اپنے الفاظ پہ، اپنے الفاظ سے انہوں نے یو ٹرن نہ لیا جیسے گجرانوالے سے لیا تھا، تو پھر پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک چیز میں گجرانوالے کا کیا واقعہ؟ وہ عدلیہ کا آپ بتا دے رہے ہیں کہ آپ بحال کروا کے کیوں واپس گئے؟ میں ایک منٹ ٹھہرے نا، بحال دیکھیں نا، بحال پوری طرح نہیں، عدلیہ بحال ہو گئی، وکلاء تحریک میں اس کو ویسے میں بھی جو کر دیا تھا. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 27 اکتوبر 1964 کا ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ ایران میں ہوا تھا. ان چیزوں کی طرف بعد میں آئیں گے ہم. پہلے ابھی آپ یہ اب آئیں گے ہم ان چیزوں کی آئیں گے. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان، وہ مرکزی ہوں وہ صوبائی ہوں، انہوں نے اپنے سے کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے دیکھیے یا عدلیہ کی طرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ ایکچولی یہ ہے تو عدلیہ کا کام، یہ ہے تو عدلیہ کا کام کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی. انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ ان میں آتا ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ یہ ان کو پریشرائز کریں گے، ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے، یا ان کے راستے میں یہ پتھر اٹکائیں گے کہ بھئی یہ بھی نہیں کریں گے. دیکھیں اب جہاں تک میں نے سنا ہے کہ FIR 1 دن بعد درج ہوئی تھی. جہاں تک میں نے سنا ہے وہ بندہ مارنے کے بعد تصویریں بھی لے رہا تھا. اب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس وقت کیوں نہیں ہوئی؟ صدیق الفاروق صاحب، FIR 1 روز بعد میں ہوئی اور وقوع کے 2 گھنٹے کے بعد آپ کی پنجاب پولیس کا ایک آفیسر اسکرین پہ آگے کہتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس میں مارا گیا. آپ نے اس سے پوچھا، آپ نے اس کو سسپینڈ کیا، آپ نے اس کے خلاف کوئی انکوائری کی؟ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ FIR کے اندراج سے پہلے تفتیش کے نتائج بیان کر دیے جائیں. ہوگا کہ یہ سارے معاملات حکومت کے زیر غور بھی ہیں، اور یہ بیان دینے والا آدمی اور اس کے علاوہ یہ جب ساری تحقیق اب قریب پہنچ چکی ہے، یہ سب ہو جائے گی، تو اس طرح کے بیانات دینے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. دیکھیے 2 لڑکے قتل ہوئے تھے گجرانوالہ کے قریب. آپ نے دیکھا کہ اس میں SP جیل میں ہے. حکومت پنجاب اور شہباز شریف نے انہیں معاف نہیں کیا، دوسرے دن وہ پکڑے گئے. اور اسی طرح سے یہ کیس بلا شبہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آسان کیس بھی نہیں ہے. ایک سپر پاور کے آدمی کو، جس کے لیے وہ پوری جناب علی کوشش کر رہی ہو اسے بچانے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو، اور اس کے مقابلے میں خم ٹھونک کے کھڑا ہو جانا. آپ جس دن سے گرفتار ہوئے اس دن سے لے کے آج تک مسلم لیگ نون اور اس کے عہدیداروں اور اس کے لا منسٹر کے بیانات پڑھ لیجئے، ہمارے بیانات دیکھ لیجئے، آپ ان میں ایک بال برابر اونچ نیچ یا لچک نہیں دیکھیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، اور ہم اپنے جو فرزند ہیں ان کو اس طرح سے قتل کرنے کا کسی کو لائسنس نہیں دے سکتے. اور اس نے اگر کیے ہیں تو ہمارے جو ملک کا قانون ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا. ان کیس عدالتوں میں وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کو امیونٹی حاصل ہے، ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ فیصلہ تو عدلیہ نے دینا ہے کہ کیا کوئی ایسا انٹرنیشنل لا ہے کہ جو بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہو، اور کیا واقعی اس کے جو ثبوت ہے، جو پاسپورٹ اس سے لے لیا گیا، کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں نے سنا ہے، بہت سے لوگوں نے سنا ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سی اخباری رپورٹیں ٹھیک ہوتی ہیں، بہت سی اخباری رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آج ہی ایک اخبار میں یہ چھپا ہے کہ جی وہ مسلم لیگ نون کی جو کمیٹی ہے اس نے تنخواہوں میں 25% کمی کی منظوری دے دی. وہ خدا کے بندو، ہم نے اپوز کیا ہے اسے کہ بھائی اس موقع پہ کہاں تم تنخواہیں کم کرنے چلے ہو، ہم نہیں اس کو سپورٹ کر سکتے، نہ کریں گے. یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہوگی اگر تم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کہو جی یہ خرچہ کم کرنے کے لیے 25% کم. لیکن انہیں کیا، لیکن حکومت ایک اور کام بھی کر سکتی ہے. حکومت امریکہ کو یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ اس کی وہ جو اگر امیونٹی ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کو ویو کرے. یہ بھی ایک راستہ ہے حکومتوں کے پاس. لیکن محض یہ کہہ دینا، بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، محض یہ کہہ دینا کہ عدالت دیکھے گی، کچھ ذمہ داریاں سیاستدانوں کی بھی تو ہے نا. پہلے عدالت کا جو کام ہے وہ تو کر لے،
اور بہت دنوں بعد خدا کا شکر ہے کہ یہاں عدلیہ بہت حد تک آزاد ہو چکی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے، اگرچہ ادارے بننے میں وقت لگتا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں تو ادارے بار بار توڑے گئے ہیں نا، 4 دفعہ تو سب کو پتا ہے مارشاء اللہ نے توڑے ہیں، اور 12 سال اور 10 سال اور پھر ملک ٹوٹا ہے۔ ادارے فاروق بننے صاحب میں، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ قابل تحسین ہے، جس طرح آپ نے بات کی، اور آپ لیکن مجھے جانتے بھی ہیں میں کہ آپ کو کس طرح کی جانتا بات بھی ہوں کرنے کہ آپ والا کس ہوں۔ طرح کی بات کرنے والے ہیں، لیکن اس میں کچھ اور سوالات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ پرائیویٹ فشائی یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی پنجاب پولیس اس کیس کو تباہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے اور آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اس کے ایک ثبوت تو وہ کہ ایف آئی آر سے پہلے اس نے اپنی تفتیش کے نتائج سے قوم کو آگاہ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وقوع کے کچھ دنوں کے بعد اچانک پولیس کے اوپر یہ راز فاش ہوتا ہے کہ یہ صاحب تو ڈکیتی میں ملوث رہے ہیں، اور یہ خبر پولیس کی طرف سے جاری کی جاتی ہے کہ جی ڈاکو نے اپنے ساتھی کو شناخت کر لیا 6 دن کے بعد وقوع کے۔ اگر وہ ڈاکو کا ساتھی تھا تو وہ تو وقوع کے وقت ہی اس کو شناخت کر لینا چاہیے تھا۔ ڈاکو اگر جس طرح میں آپ کو جانتا ہوں اسی طرح وہ ڈکیت بھی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، وہ 7 دن کے بعد 8 دن کے بعد اس زحمت کی کیا ضرورت کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ ڈاکو ہے، اس کو ڈکیت بنایا جا رہا ہے، اس کے کرمنل ریکارڈ جعلی تیار کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، اور پنجاب حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ کیا اس موقع واردات سے اس کے پاس سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ریمنڈ نے گولی پہلے کس طرح چلائی، دوبارہ کیسے چلائی، اور اس نے اس کی تصویریں کیوں لی، کون تھا وہ، کیوں مارا گیا، واپس آ کے ایک آدمی کو جناب کچل دیا گیا، وہ جو کچلا جانے والا آدمی تھا وہ پہلے کچلا گیا اور یہ بھاگ رہے تھے تو یہ عام شہری اس کو چیز کر رہے تھے، یا وہ اس کو بچانے کے لیے آیا اور وہ کچلا گیا؟ یہ تمام سوالات ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کے فیصلہ کرنے کے ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی عمومی شہرت یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے اور سخت گیر منتظم ہیں، تو اتنی خوفناک قسم کی پولیس کے حوالے سے جو متضاد چیزیں آ رہی ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ایف آئی آر سے پہلے تفتیش کے نتائج بیان کر دیتا ہے آپ کا ایک پولیس آفیسر، آپ کے منتظم اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرتے، اس کا 7 دن کے بعد جعلی ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اس کو ڈکیتی میں بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا، اگر آپ زور دے کے یہ بات کہیں کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہوں کہ ہاں جی ہم نے واقعی کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ تو خیر آپ اور بالکل یہ نہیں غلط ہے، وہ تو آپ بالکل نہیں کہیں گے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ تمام دیکھیں یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کیس نہیں ہے، مشکل ہے کیس، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سپر طاقت کس طرح سے دن دنا رہی ہے، عراق میں کیسے دن دنا رہی ہے، افغانستان میں کیسے دن دنا رہی ہے، ان کو دنیا سامنے یہی سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی سپر امریکہ جو ہے اس کے سامنے یہ لیٹ جائیں گے، اور ہم نے انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے وہ آپ ثابت کیجئے، لیکن آپ کی جو پولیس کا جو کردار ہے اس کے اوپر گرفت نہیں ہو رہی۔ پولیس کا جو کردار ہے وہ تو ہم نے دوگنی تنخواہیں بھی کی، ہم نے بہت سی کوششیں کی، اور ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی یعنی چیز مانے نہیں ہے کہ پولیس اپ ٹو دا مارک لانے میں بہت وقت، لیکن باقی معاملات میں صدیق فاروق صاحب پھر اگر آپ ناراض نہ ہوں، باقی بہت سارے معاملات میں شہباز شریف صاحب کی عمومی شہرت یہ ہے کہ وہ موقع کے اوپر بندے کو سسپینڈ کرتے ہیں، اس کے خلاف انکوائری کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اتنا ہائی پروفائل کیس اور ایک آدمی پروسیجر کی وائلیشن کر رہا ہے، سرین خلاف ورزی کر رہا ہے، ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے کھڑے تفتیش کے نتائج بیان کر رہا ہے، کیس کو خراب کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اس ساری چیز کا آپ وکیل بھی ہیں، اس ساری چیز کا آپ تعلق چونکہ قانون سے ہے، عدالت میں چلا گیا ہے، کوئی چیز عدالت کی نظر سے اوجھل انشاءاللہ نہیں رہنے دی جائے گی، اور آپ چونکہ وکیل بھی ہیں میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں اور کہیں کہ میں یہ دلائل دینا چاہتا ہوں، آپ بھی شامل ہو۔ جی ڈاکٹر ہمایوں صاحب، پنجاب پولیس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اور اس کے بارے میں جو ان کا موقف ہے، اس میں وزن ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں کسی حد تک میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کیس ہے، سمپل سا کیس ہے۔ فرق ایک ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نہیں۔ اس کی طرف بھی آئیں گے، پہلے پنجاب پولیس پھر اس طرف آتے ہیں۔ پنجاب پولیس پنجاب کی اپنی ایک عام ہے، ان کا ایک یہ جو irregularities 2 ہوئی ہیں یا بظاہر پاور فشائی نظر آ رہی ہے، کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ آپ پنجاب پولیس کو پنجاب گورنمنٹ سے الگ نہیں کر سکتے، اٹ از دیئر فنکشنری ہینڈ۔ کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ایف آئی آر سے پہلے تفتیش کی نتائج بیان کیے تو ان کی مرضی سے کیے؟ ایک آدمی کی اتنی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ایک آدمی کی اتنی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اٹ کوڈ بی کنسپریسی تھیوری جو میں پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے لحاظ سے یہ ہے ایک امریکن آدمی پکڑا جائے، اس کے بعد ایک پولیس والا آ کے یہ بیان دے دے، ڈو یو تھنک کہ وہ بغیر کسی کو بتائے یہ کرے گا؟ آپ سمجھتے؟ میں نہیں سمجھتا، یہ پاکستانی عوام نہیں سمجھتی کہ ایسا ہے۔ کچھ کیا، میں پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، قانون ہے،
جج فیصلے کریں گے, ان کے یہ اختیار میں ساری چیزیں, اور ان کو سب چیزوں کا علم ہوگا, ان کو آرٹیکل ویانا کنونشن کے آرٹیکل نمبر جو جج وہ فیصلہ کریں گے جو جج کے سامنے ایشو فریم ہوا ہے. جج کے سامنے یہ ایشو نہیں گیا کہ پولیس نے یہ ریگولیرٹی کیا, یہ تو انتظامی ایکشن لینا چاہیے تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہی روڑے اٹکاتے نا آپ ان کو. دیکھیں جج کو ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے سامنے کیا چیز پڑی ہے. اب اس میں آپ نے چیزیں ان کو غلط فیڈ کر دیا, اس نے تو اس چیز پہ کہا کہ تمام ایشوز عدالت دیکھے گی. کیا عدالت کے پاس جو ایشوز فریم ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں ان میں یہ ایشو ہے کہ پولیس نے irregularities کی؟ وہاں تو صرف اس کی امیونٹی کا ایشو ہے, یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. دس از ایڈمنسٹریٹو ایشو, اور یہ آپ کی انتظامی مشینری کو دیکھنا چاہیے تھا اس کو. پہلی بات یہ ہے کہ قتل ہوا ہے, 302 جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا 302 کے تحت قتل ہوا ہے. قاتل کون ہے یہ پھر بعد کی بات ہے کہ جی وہ کوئی ڈپلومیٹ تھا یا نہیں تھا, امیونٹی ہے یا نہیں, یہ بالکل بات کی بات ہے. لہٰذا اس کے تحت 302 کے تحت وہ مقدمہ درج ہوا ہے یعنی ملزم کے خلاف. اب اس کے ساتھ یہ ساری ریلیونٹ چیزیں دیکھیے آپ, یہ اٹھا کے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کسی بھی ملزم یا مجرم یا اس کے بالکل ساتھ نتھی نہیں ہوتے. ٹھیک, ہم ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب ایشو کی وضاحت کر رہے ہیں, ان سے یقیناً تفصیل کے ساتھ اس ایشو پر رہنمائی لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر ہمایوں محمد اور صدیق الفاروق صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر ہمایوں صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک صفحہ ہے اور آپ یقیناً انٹرنیشنل لا کوٹ کرنا چاہیں گے اس واقعے پر, لیکن مجھے صدیق الفاروق صاحب کی طرف پھر جانا ہے اور معذرت کے ساتھ پھر وہی سوال پوچھنا ہے کہ پولیس کی میں آپ سے irregularities اور پولیس کی طرف سے دانستہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش, کیا یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا اور کیا اس پر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ آصف محمود صاحب, اس بندے نے یہ بیان کوئی عدالت میں جا کر نہیں دیا. ایک بات اس نے کہہ دی ہے, کس بنیاد پر کہی ہے اس سے یہ بھی عدالت پوچھے گی. اگر یہ عدالت میں کل پیش ہوا کہ جس وقت یہ قتل ہو رہا تھا تم وہاں موجود تھے, کیا تم نے دیکھا کہ ان کا پیچھا کر رہے تھے یا ان کے پاس اسلحہ تھا یا انہوں نے کوئی اس پر کوئی لوٹنے کی کوشش کیا, ان کے پاس انہوں نے کوئی فائرنگ کیا, کیا کیا ہے؟ صاحب اگر تفتیشی پروسیجر کے مطابق رائے دے تو کورٹ اس سے پوچھے گی, لیکن اگر وہ پروسیجر کا ہی ستیہ ناز کر نہیں ہو سکتا, پھر انتظامیہ کو بھی تو پوچھنا میں چاہیے. آپ سے عرض کروں گا کہ جو اس نے بیان دیا ہے, جو رپورٹ ہوا ہے, اب یہ کوٹ ان کوٹ, کیا ایک اور بات بھی ہے, کیا جو بیان اس وقت اس نے دے دیا فرض کریں میڈیا کے سامنے یا کچھ, وہ اس پر قائم بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ کیا وہ عدالت میں جا کر پیش ہو کے یہ بیان دے گا یا جو تفتیش ہو رہی تھی آپ چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے؟ سسپینڈ کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت جو معمولی سی irregularities کے اوپر ایکشن لیتی ہے, کیس کی نوعیت بدل کے رکھتی ہے, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جب شہباز شریف صاحب جا کے معاملات دیکھتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس افسر نے irregularity کی ہے, پروسیجرل سسپینڈ کرتے ہیں. یہ میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ یہ پیچیدہ کیس ہے, یہ قتل سے متعلق کیس ہے, اس میں بہت سی پاورز انوالوڈ ہیں, ان سب کو ہم نے یہ بتانا ہے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, ہمیں کوئی. اگر ہمارے صاحب ایک ہے جذباتی بات, ایک ہے آئیڈیل بات جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کرتے آتے ہیں, جو آپ کی جماعت کرتی آتی ہے, لیکن ایک حقیقت بھی ہوتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی, تھوڑا اس کی طرف جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ معمولی کیس نہیں ہے. ایک عالمی طاقت جو دندناتی پھر رہی ہے, یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے اور ٹھیک استعمال کیے, اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں صرف ٹیپو سلطان سٹائل تو نہیں چلے گا نا جو آپ کے عمران خان صاحب کا سٹائل ہے. کچھ تھوڑی سی حکمت, کچھ تدبر. آپ مثلا جمہوریت کی یہ بلیسنگ تو مانیں کہ راتوں رات اٹھا کے نہیں دے دیا گیا, پریشر اپنا شفٹ کر دیا گیا, عوام کا پریشر ہے, عدالتیں موجود ہیں, حکومت اس وقت تک تو بہت ٹھیک نہیں جا رہی. دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس. انہوں نے تو پہلے تو ڈاکٹر عافیہ کو اٹھا کے ایک دم دے دیا, لوگوں کو اٹھا کے دے دیا, ادھر اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں سے 350 زیادہ لوگ دیے, اچھے خاصے لوگ دیے اور ان کے پیسے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ویسے دیے, ان کے پیسے بھی لیے. آپ دیکھیں, ہم دیکھیں, ہم اس کو ڈاکٹر صاحب جسٹ ون کوسچن, اس پر میں بالکل ڈیف اینڈ ڈم ہو جاؤں گا. بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ مشرف کی حکومت ہوتی یا کوئی آمریت ہوتی تو یہ ایک رات بھی آپ کے حوالات میں نہ رہتا. آپ کی جمہوریت نے اس کو رکھا, آپ کی جمہوریت نے کہا کہ ہماری عدالتیں فیصلہ کریں گی. اس کام کی تعریف تو کر دیجئے ان کو. نہیں, اس کی تو ہر ایشو کے اوپر سیاست کرنا, ہر ایشو کے اوپر سیاست کرنا. ہم سیاست کوئی نہیں کر رہے, ہم ان کو دیکھیے آپ غلط طرف لے کر جا رہے. ہم کہہ رہے کہ ابھی تک یہ جو کر رہے یہ صحیح کر رہے, اگر یہ ثابت قدم رہے تو دیٹ از ونڈرفل.
سوال یہ ہو جاتا ہے, دیکھیں اصل بات یہ ہو جاتی ہے کہ اٹ شوڈ بی اے ریزلٹ اورینٹیڈ تھنگ. آپ رزلٹ تک دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا یہ واقعی ثابت قدم رہتے. اگر جیسے یہ ان کی بات اچھی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر یہ کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایسا ہوگا تو دیٹ از ونڈرفل, ایٹ لیسٹ سم تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہم تو انصاف کا شروع سے کہنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نا انصافی ہوئی ہمارے ساتھ, میاں صاحب کہتے ہیں, زرداری صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ نا انصاف ہوئی ہے, ہر ایک کہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ انصاف لے آؤ, ایسا سسٹم لے آؤ کہ کوئی یہ نہ کہے, وہ شمالہ یہ نہ کہے کہ بھئی چونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا اس لیے میں خودکشی کر رہی ہوں. اگر آپ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس واقعہ کے ساتھ, ڈائریکٹ ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک 1964 میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا 27 اکتوبر کو. اس میں لکھا ہوا تھا, اب یہ خمینی صاحب ہے, انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں اپنا امام خمینی کی بات ہاں جی, میں کہتا ہوں میں اپنا درد بیان نہیں کر سکتا جو میرے دل میں ہے. آج ایران میں کوئی تہوار نہیں بچا منانے کے لیے. ان لوگوں نے ہمارے تہوار کو سوگ میں بدل دیا. انہوں نے آج ہم کو بیچ دیا, ہماری آزادی بک گئی. مگر وہ آج بھی چراغاں کیے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ایران کی فوج آج پیروں تلے رون دی گئی. ایک ایسا قانون ہمارے مجلس کے سامنے رکھا گیا جس کے تحت ہم کو ویانا کنونشن کا پابند ہونا پڑے گا. اس قانون میں ایک ایسا شک ڈال دیا گیا ہے کہ سارے امریکی فوجی, ایڈوائزرز اور ان کے گھر والے, حتیٰ کہ ان کے نوکر بھی, مطلب ہر وہ شخص جو ان سے جڑا ہوا ہے کو لیگل امیونٹی حاصل ہوگی اور اسے کسی جرم کی جو وہ ایران کی سرزمین پہ کرتا ہے سزا نہیں ملے گی. اگر کوئی امریکی نوکر یا غلام یا باورچی بھرے بازار میں ایک ایرانی کو قتل کر دے یا اس کو رون کے گزر جائے تو ایرانی پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو پکڑ سکے, ایرانی قانون اس کو سزا نہیں دے سکتی. اس دستاویزات کو امریکہ بھیجنا پڑے گا تاکہ ہمارے آقا یہ بتا سکے کہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. ان لوگوں نے ایرانی قوم کو اپنے کتے سے بھی نیچے کا درجہ دے دیا ہے. اگر کوئی ایرانی امریکی کے کتے کو رون دے تو اس کو سزا ہوگی, لیکن اگر کوئی امریکی باورچی ایک ایرانی شاہ کے قوم کا جو بادشاہ ہو رون کے گزر جائے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آخر کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کیا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان سے قرض لینا ہے اور اس قرض کے عوض وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. جب تک ہم ان لوگوں سے قرض لیتے رہیں گے, جب تک ہم ان لوگوں کے آگے جھکے رہیں گے, جب تک ہم ایک خوددار بنیں گے. آپ نے بھی مسائل کا ذکر کیا, انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا. یعنی ایک ایشو کے اوپر تو ہماری قومی غیرت اور سلامتی جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک پورا ہمہ جہت کنسیپٹ ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. خارجہ پالیسی آپ کی بھی وہی ہے, خارجہ پالیسی موجودہ حکومت کی بھی وہی ہے, آپ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا نمایاں. تو امریکی تسلط سے قوم کو آپ کیسے نکال پائیں گے؟ ایک ریمنڈ ڈیوس کو تو آپ سزا بھی دے لیں نا اگر, تو آپ اس ذلت سے تو ہم پھر بھی نہیں نکل سکتے. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہمارے دور میں بھی وہی تھی اور خارجہ پالیسی اب بھی وہی ہے, تو یہ بات خلاف حقیقت. اس لیے کہ جب ہمارے دور میں انہوں نے کہا کہ آپ دھماکے نہ کریں ایٹمی, ہم نے نہیں مانا, ہم نے دھماکے کیے. سب کو معلوم ہے 5 دفعہ اس وقت تھوڑا ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا. ڈرون اٹیکس کے اوپر ہمارے پاس حکومت ہے کیا؟ نہیں, کوئی متبادل تو آپ دے سکتے ہیں. کیا آپ بھی ان سے ملتے ہیں. نہیں, ملنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ملنا مبارکات کر دیں, لیکن ایز اے ٹوکن آف پروٹیسٹ نہیں کیا ایز اے ٹوکن آف پروٹیسٹ کر دیں. ہم نے ہر دفعہ آپ کی طرف سے بھی کوئی اسٹرانگ کنڈمنیشن نہیں آئی. آپ کی بات جو ہے نا جی, اگر آپ کہیں نا کہ فارن پالیسی آپ نے ترتیب دینی ہے مسلم لیگ نون کے لیے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. میں یہ عرض کروں گا کہ جب ملاقات ہوتی ہے اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اپنی فارن پالیسی خود تو ترتیب دے رہا ہے. کون ترتیب دے رہا ہے ہماری فارن پالیسی؟ کہیں اور سے آ رہی ہے. کہاں سے؟ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا دونوں میں سے. کیا فرق ہے؟ وہ جو کہتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں. دیکھیے, سینیٹر کیری یہاں آیا سب سے پہلا, یہ بات اس نے پریس کانفرنس میں کہی کہ سوائے نواز شریف کے ہم نے سب کو منوا لیا, وہ نہیں مان رہا ہماری بات. یہ ہماری فارن پالیسی ہے. جب ہم حکومت میں تھے سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے جب ہم سے کہا کہ آپ دھماکے نہ کریں, ہم نے نہیں مانا. آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہماری فارن پالیسی اور ان کی پالیسی ایک ہے, یہ بات غلط ہے, خلاف حقیقت ہے. ہماری پالیسی وہ تھی کہ جب انہوں نے ہمیں
5 दफ़ा टेलीफोन की अमरीकी सदर ने, हमने नहीं माने। जनाब नवाज शरीफ ने धमाके किए। ठीक, उन्होंने ये कहा, आज भी फर्क है, उन्होंने ये आज कहा भी फर्क है। कि आप अपनी सरजमीन से हमें इजाजत दें कि हम मिसाइल हमला करें अफगानिस्तान पर। हमने नहीं इजाजत दी। अब सूरत हाल ये है कि सेनेटर कैरी आता है और वो सबसे मिलता है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वही कहता है कि सब मान गए हैं कैरी लूगर बिल पर, नवाज शरीफ नहीं मान रहे। तो इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि हमारी पॉलिसी अपनी पॉलिसी है। इस वक्त भी कोई डिफरेंस है आपको लगता है? बिल्कुल डिफरेंस। हमारे साहब आपको लगता है? अगर ये समझते हैं कि डिफरेंस है तो ये एक अच्छे ओहदेदार है अपनी पार्टी के, और ये कहे कि हम हुकूमत में नहीं है या हम कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के क्लेम करते हैं कि या सेकंड लार्जेस्ट या लार्जेस्ट पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं। इनका वजन होना चाहिए। क्लेम करता है वो, तो इनका वोट बैंक क्लेम करता है। जो भी ना, जो भी कहते हैं, तो इनका वजन होना चाहिए। आज ये इस फोरम पे कह दे कि अमेरिका को ड्रोन अटैक्स नहीं करने चाहिए, ये गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। कह चुके हैं। देखिए, अगर ये कहते हैं, इसलिए नहीं मैं इस फोरम पे भी कहता हूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने 2 टोक ये कहा है। हिलरी क्लिंटन को भी कहा, अपना हिलरी क्लिंटन को भी कहा है, इससे पहले अमेरिकन एम्बेसडर था, या ये अब मर गए हैं जनाब अली, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो जो एम्बेसडर थे, उनको भी कहा, मौजूदा एम्बेसडर को भी कहा, रिकॉर्ड पर भी कहा, आम जलसों में भी कहा। मैं यहाँ भी कहता हूँ कि भाई ये ड्रोन अटैक्स गलत हैं, ये पाकिस्तान की कौमी जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ हैं। कहने की हद तक आपने कहा कहीं उन्होंने कह दिया, आप कहने आप दिल के अच्छा, आपने क्या किया? चलो देखिए, हमने वो किया जो इस वक्त हमारी एक हैसियत बन सकती है। हमने आगे उसके हमने एहतजाज किए, हमने उनके खिलाफ रैलीज निकाली है, नौशहरा में उस तरफ हर तरफ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूं। एक गैरत का मुजाहरा अमेरिकी हुकूमत कर रही है अपने एक आदमी के लिए, एक कातिल के लिए, एक कातिल के लिए। दूसरी तरफ ड्रोन हमलों में हमारे रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, और वाशिंगटन टाइम्स की अपनी रिपोर्ट, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक एक्चुअल टेररिस्ट की जो एवरेज आ रही है मासूम लोगों की, वो 127 है। ठीक ना, इमरान खान साहब को खुदा ने ये तौफीक दी कि वो भी जरा उनके पास चले जाएं जो ड्रोन में मारे गए, ना मियां नवाज शरीफ साहब को दी। कौमी रहनुमा हैं दोनों, अपने अपने घरों में बैठ के स्टेटमेंट्स तक आप लोग महदूद रहे। वो जो अपने पाकिस्तानियों के लिए एक दर्द और तकलीफ का एहसास है, वो तो हमें पॉलिटिकल लीडरशिप में कहीं नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब अगर आप देखें, वो स्वाद भी गए हैं। इमरान खान अगर आप देखें, नहीं, स्वाद में मैंने ड्रोन हमलों की बात की है, मैंने ये नहीं पूछा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में कहां की सयाहत कर चुके हैं। ड्रोन अटैक्स में लोग मारे जा रहे हैं, आपकी कोई एक सियासतदान वहां नहीं जा सका सर। देखिए, इमरान खान बिल्कुल, इमरान खान स्विट्जरलैंड पहुंच सकते हैं, इमरान खान साहब नहीं पहुंच सकते। स्विट्जरलैंड में उन लोगों ने इनवाइट किया तो था। इसका मतलब है कि वो मकतूलीन भी इनवाइट करें। देखिए, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। उन्होंने वो किया था, और इमरान खान वजीरिस्तान गए हैं, और उधर उन्होंने उन सब के, अगर आप रेटिंग देखिए, जो रेटिंग को छोड़े, किसी ड्रोन हमले में मारे जाने वाले के घर गए, किसी ड्रोन हमले से मारे जाने वालों के मुझे वहां इसका गए? इल्म नहीं है, नहीं है ना आपको इसका इल्म? मुझे इसका इल्म नहीं है। आप इसका इल्म करें और अपने कायद से पूछें क्यों नहीं गए। आप तो हुकूमत में भी नहीं, आपको स्टेक होल्डर भी नहीं उस तरह, लेकिन फिर भी अगर कदम डगमगाते हैं उधर जाने में, फिर हमारे लोग आप लोग क्यों नहीं गए? हमारे साथ हमारे लोग, हमारे सैकड़ों मासूम मर गए, बच्चे मारे गए हैं, 6-6 साल के बच्चे मारे गए, कायदे मोहतरम सिर्फ इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकल सके। हम तो 2003 से, अगर आप रिकॉर्ड में देखें, 2003 से इमरान खान वाहिद वो शख्स है जो 2003 से कह रहा है कि ये ड्रोन अटैक मत करो, इससे नहीं बाहर निकल पाओगे, ये उनकी लड़ाई अपने ज़िम्मे मत लो। ये तो वो लोग थे जिन्होंने वही शेख रशीद खौफ था आपको, लास्ट क्वेश्चन को खौफ था आपको? अगर हमारी सफर बहुत ज्यादा है, सफर बहुत ज्यादा है, अगर हमारी, थक जाते हैं खान साहब। तो सुन लेना, अगर हमारी लीडरशिप को खौफ होता तो हमारे आगे 5-6 पुलिस वाले फिर क्यों नहीं गए? मुझे कोई लॉजिक दे सकते हैं? खौफ नहीं है, खून कीमती नहीं है, पाकिस्तान की शहरी नहीं। हम तो ये कहते हैं उनका खून बहुत कीमती है। ठीक है, हम तो ये कहते हैं लाहौर में मुझे सवाल पूछे, लाहौर में कत्ल होता है, शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंच जाते हैं, क्या आप ये तकसीम कर रहे हैं कि ये पंजाबी मकतूल है और वो फाटा के लोग हैं? फाटा के लोगों का कोई वारिस नहीं, नवाज शरीफ साहब फाटा के लोगों के कायद नहीं है। कोई आदमी आप में से, आपकी पूरी क़यादत में से कोई एक आदमी ये हिम्मत नहीं कर सका कि वो वहां चला जाए और मकतूलीन हमारे जो लोकल लीडरशिप है वो वहाँ गई भी है, हत्ता कि मुझ तक भी पहुँचे हैं, हमसे जो हो सका किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ जाना भी चाहते थे, उनको फ़ौज ने भी और मुतल्लिका इदारों ने मना किया कि आपने वहाँ नहीं जाना। नवाज शरीफ साहब को तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब इलेक्शंस भी थे तो उन्हें यही कहा गया कि आप टारगेट लिस्ट पे हैं, और चंद जलसे किए, और जब फिर बेनज़ीर को यहाँ शहीद कर दिया गया,
उसके बाद नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम जिम्मेदार बहुत हैं। शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब, डॉक्टर हमायूं साहब तशरीफ लाए। नाज़रीन, एक कौमी इशू है, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है, अव्वल तो लगता है कि कर कोई नहीं रहा, और दूसरा ये कि इस इशू को पूरी जिम्मेदारी के साथ सबको लेकर चलना चाहिए। और तीसरी बात जो सियासतदानों को और हमारे मीडिया वालों को सबके लिए गौरतलब है कि लाहौर में 3 लोग मारे गए, बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन लाहौर के इन 3 लोगों का खून भी उतना ही कीमती है जितना ड्रोन हमलों में मारे जाने वालों का खून कीमती है। यहाँ हम बहुत हसासियत का मुजाहरा करते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन यही अमरीकी हैं जो वज़ीरिस्तान में हमारे मासूम लोगों को ड्रोन हमलों में मार रहे हैं। तो वज़ीरिस्तान का कोई मासूम बच्चा, कोई बूढ़ी माँ मीडिया से और अपने कायदीन से ये सवाल तो पूछ सकता है कि बड़े शहरों में अगर कत्ल हो जाए तो तुम बहुत शोर मचाते हो, हमारे यहाँ रोज़ाना जनाजे उठते हैं, उसके ऊपर तुम शोर नहीं उठाते हो। ये जो फ़र्क है, एक तो अमेरिका और हमारा फ़र्क है, फिर एक हमारे यहाँ फ़र्क है कि कबायली इलाकों में लोग मर जाएं, छोटी सी खबर छपती है, बड़े शहरों में लोग मर जाएं, कई महीने शोर मचा रहता है, खून कहीं भी गिरता है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और कौमी गैरत का मुजाहरा सिर्फ चंद बड़े शहरों तक नहीं होना चाहिए, उसका ज़रा सा मुजाहरा कबायली इलाकों में भी होना चाहिए। दुआ है कि रेमंड डेविस भी अपने अंजाम तक पहुँचे, कानून उसकी भी गिरफ्त करे, और कानून थोड़ा सा और हमारी गैरत थोड़ा सा और हमारी